السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا صرف ایک عمل انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، انسان کے بند دروازے کھول سکتا ہے؟ کیا ایک ایسا شخص جس نے استغفار کی برکت سے اپنے دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا؟ اگر آپ بھی پریشان ہیں، آپ بھی رزق کی تنگی کے شکار ہیں، آپ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا آپ کی ناممکن دعائیں ہیں جن کے آپ قبول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ استغفار کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے اور آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے۔ لیکن استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد، رزق، سکون اور برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، بارشیں برسائے گا، مال و اولاد دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس چیز کا ذکر کیا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ تو استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام ہی نہیں ہے، گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ضروریات استغفار کی برکت سے پوری ہوتی ہے۔ رزق، سکون اور انسان کی دعائیں استغفار سے پوری ہوتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ نے کافی مرتبہ سنا بھی ہوگا، کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی لوگ آئے، انہوں نے اپنی اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ دعا فرمائیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ تو ایک شخص ایسا تھا جس نے کہا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو اسے بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی، زمین خشک ہو چکی ہے، کھیتیاں خشک ہو چکی ہیں، دعا فرمائے۔ تو اسے بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار بتایا اور کہا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، انسان کی ہر پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے جو کتابوں میں ملتا ہے، کہ ایک روٹیاں پکانے والا شخص بھٹی پر، تندور پر جو روٹیاں لگاتا تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا، اور اس کی خواہش تھی کہ میری امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام تھے، چار امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور اس میں امام محمد بن حنبل کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ چار فقہ کے بڑے امام ہیں۔ ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ شخص تھا، اس نے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امام محمد بن حنبل سے ملوا دے، میری ملاقات ہو جائے۔ تو یہ شخص کہتا تھا کہ استغفار کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، میں نے جو دعا مانگی ہے، میری رکی ہوئی دعا ہے، میری جائز حاجتیں، میری ہر دعا اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے قبول فرمائی۔ لیکن ایک دعا ہے جو میں کافی عرصے سے مانگ رہا ہوں، کہ میری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے، میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے سلسلے میں شام کے وقت گھر سے نکلے اور کہا کہ رات کو میں واپس آ جاؤں گا اپنا کام ہو جانے کے بعد۔ اتفاق سے رات کو دیر ہو گئی اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اتنے میں ایک مسجد پر نظر پڑی اور کہا کہ میں رات کو مسجد میں چلا جاتا ہوں، وہاں پر نماز پڑھتا ہوں اور رات مسجد میں گزار کر صبح میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مسجد میں رکے تو وہاں مسجد کا جو متولی تھا، اس نے آ کر کہا کہ مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر آ گئے اور روڈ پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اتنے میں بارش شروع ہو جاتی ہے، بارش میں بھیگ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ میں رات کے اس پہر میں، سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، میں اس وقت کہاں جاؤں۔
چاچا اسی دوران ہی یہ بھٹی پر روٹیاں لگانے والا شخص یہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ایک بزرگ ہے، رات کے اس پہر میں اور بارش ہو رہی ہے اور پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، ان سے جا کر پتہ کروں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ بھٹی والا ان بزرگ کے پاس آیا اور آ کر وجہ پوچھی کہ آپ یہاں کیوں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح گھر سے باہر آیا، رات کو دیر ہو گئی، مسجد میں رکا تو مسجد سے بھی نکال دیا، اب میں پریشان ہوں کہ کہاں جاؤں۔ تو اس بھٹی والے نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میری بھٹی پر چلے، میں رات کو ویسے بھی نہیں سوتا، میں روٹیاں پکاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، تو آپ میری جگہ پر آرام کر لیجیے گا اور صبح آپ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائے۔ تو یہ بھٹی والا ان بزرگ کو اپنے ساتھ بھٹی پر لے گیا اور اس کے بستر پر یہ آرام کرنے لگے۔ تو ابھی یہ جاگ ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھٹی والا روٹیاں پکانے والا یہ جب آٹا ڈرم سے نکال رہا ہے، بوری سے نکال رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، جب یہ آٹے میں پانی ڈال رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، یہ بٹی پر روٹیاں لگا رہا ہے، روٹیاں نکال رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بزرگ جو ہے دیکھتے رہے اور انہوں نے پھر اس بھٹی والے کو آواز دی کہ میاں آپ کو کبھی استغفار نے فائدہ بھی دیا؟ آپ ہر وقت استغفار کر رہے ہو، آپ کی زبان پر استغفار ہے، آپ کو کبھی استغفار نے فائدہ بھی دیا ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا استغفار پڑھنے سے؟ تو اس شخص نے، بھٹی والے نے اس بزرگ کو جواب دیا کہ استغفار نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، استغفار کی برکت سے میری ہر دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی ہے، لیکن ایک دعا ہے جو میری کافی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، میری خواہش ہے کہ میری یہ دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو بزرگ پوچھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی؟ تو اس بھٹی والے نے بتایا کہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میری وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، یہ دعا پوری نہیں ہو رہی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی برکت سے آج آپ کی یہ دعا بھی قبول فرما دی۔ مجھ ناچیز کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ تو یہ بھٹی والا خوش ہوا اور کہنے لگا آج استغفار کی برکت سے میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور انسان کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور انسان کی ناممکن دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری قسمت بھی بدلے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آج سے یہ عزم کریں، یہ عہد کریں، ہم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ اس کو پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اپنے روزمرہ کے معمولات میں، وظائف میں اس عمل کو بھی شامل کریں گے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یاد رکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ آداب بھی ہیں، تو اس کے لیے علماء نے فرمایا رزق حلال اختیار کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو اور انسان حلال رزق حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور صبر کے ساتھ، خشوع اور توجہ کے ساتھ دعائیں مانگے، استغفار کرے، گناہوں سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس کو لائک ضرور کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس جیسے ایمان افروز واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔